السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ پاکستان کے خصوصی دورے پر آئے دنیا بزنس کے بے تاج بادشاہ اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر بے پناہ پیسہ خرچ کرنے والے امریکی بزنس مین بل گیٹس آج ہمارے ساتھ۔ ہائے مسٹر گیٹس۔ کیا حال ہے تیرا؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ایکسکیوز می بل گیٹ، آپ نے ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے، سردی تو ہے نہیں، ہاتھ تو باہر نکالے۔ ایکسکیوز می، میں جب امریکہ سے آیا تھا تو میری کیرولینا والی پھوپھی نے میں نصیحت کی تھی سی کہ پتر پاکستان چلی ہیں تو جیب کچھ نہ رکھیں سوائے ہتھاں دے۔ تو ادھر آ کے میں جب لوگوں سے ملا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ میری پھوپھو نے ٹھیک نصیحت کیا تھا، کیونکہ جب بھی کسی کو ملتا ہوں تو دوویں ہاتھ اگے کا کہ انج سلام لیندا جی میں کینچی دے نال برف دا بلاک نہیں کھچی دا۔ تو پھر اس کو کہنا پڑتا ہے ایکسکیوز می، کرونا ہے، احتیاط کرو، نو ہینڈ شیک۔ میں نے سنا ہے اسلام آباد میں کوئی منسٹر صاحب آپ سے مل رہے تھے تو ان کے منہ سے پان کی جو پیک ہے وہ آپ کی شرٹ پہ گر گئی تھی۔ چلے خیر ہے، اب شک کرنے والا آپ کے گھر میں کون ہے؟ نہیں، ویسے بھی میں نے پتہ ہی ہے کہ ادھر تو لوگوں کا منہ کافی پینچر ہوتا ہے، کسی دے منہ چو پان ڈگ رہا ہے، کسی دے منہ چو نسوار ڈگ رہا ہے، کسی دے منہ چو کوئی غلط گل ڈگ رہی ہے، تو اس لیے آئی ڈونٹ مائنڈ۔ انہیں مینوں بھی پان کھوایا سی، تو پان میں کھادا تو تھوڑی دیر بعد میں جا کے باتھ روم میں چھاتوں ناستے وڑیاں تو میں رون لگ پیا، میرے منہ چو بلیڈنگ ہو گیا۔ وہ پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ بلیڈنگ نہیں ہے، یہ پان کا رنگ ہوتا ہے اچھا، جو نکلتا ہے منہ سے۔ So that's why I don't mind۔ آپ پاکستان تشریف لائے ہیں عوام الناس کو ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے، خود آپ پان گٹکے کھا رہے ہیں۔ جنید، وہ کیا بزرگ کہتے ہیں کہ میلن نو دیکھ کے تو میلن رنگ پھاڑ ہے، آئی مین خربوزے نو دیکھ کے خربوزہ رنگ پھاڑ۔ تو میں تو دو پیالے جدو پاویاں دا شوڑا پی گیا وہاں، تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ایڈے چٹیلالا نان ڈبو کے کھائی دے، میں تو سوپ سمجھ کے پی گیا۔ سر آپ کبھی گجرانوالہ آئے ہیں، آپ کو چڑے بھی کھلائیں گے، بٹیرے بھی کھلائیں گے۔ وہ چڑا جیرا تیرے نال تھوڑا جیا بڑا ہوں دے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اچھا مسٹر بل گیٹس، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو حکومت پاکستان نے ہلال پاکستان کا ایوارڈ دیا۔ دیکھو نا ذرا کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے پریزیڈنٹ نے مجھے وہ ایوارڈ پہنایا ہے اور ایڈے پیار نال پہنایا جس طرح انڈیا دے وچ خاوند اپنی بیوی نو منگل سوتر نہیں پوندا۔ بڑے پیار دے نال انہوں نے مینوں ہار پہنایا ہے اور وہ انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سب تو بڑا ایوارڈ ہے، آنر فار می، آنر فار اس ایز ویل۔ تھینک یو تھینک یو۔ اور ابھی تو مجھے جب ادھر سے لوگوں نے دیکھا نا، میرے ریلیٹیو سارے خاندان والوں نے کہ ادھر تو گیٹس کی بڑی ادھر آؤ بھگت ہو رہی ہے، تو میں نے انہوں نے کیا ہے کہ بڈھی تو انتے لیے ہے نہیں اٹھی ٹک جا، تو میں نے کہا یار ادھر رہ تو میں لوں، کیونکہ محبت تو بہت کرتے ہیں لوگ، مگر جس دفتر وچ بھی میں گیا، جتھے بھی گیا وہاں پیچھو بیک گراؤنڈ وچ ایک میوزک مینوں ضرور سنائی دیتا ہے، دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ بوٹا لائے گا۔ بس کریں بس کریں، یہ آپ لوگوں کا قومی ترانہ ہے۔ بس کریں، ابھی میرے دانشور بھی شروع ہو جائیں گے، پھر اچھے رہیں۔ دانشور جھکتاں کر دیتے جھکتا نہیں، یہ گانا گانا شروع کر دیں گے۔ That's why میں نے یہ ادھر رہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے کہا ادھر پھر سارا کچھ دینا ہی دینا ہے، لینا کچھ نہیں تو پھر چھڑو پڑا۔ Hello, Bill Gates. Hello. I'm from Bhatti Gate. Oh, Bhatti Gate in Lahore. Yes. Yeah, I know. Yes. تو آپ کی ایک ہی شادی تھی؟ آئی کوئی سی وہ ڈیورس ہو گئی؟ ہو گئی ہے۔ Oh my God, اتنا پیسہ آپ کے پاس، میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا تو میں نے کم سے کم 4 شادیاں کرنی تھی۔ تیرے نالوں ادھر تو ڈبل بھی ہوندا نا، تیری ایک بھی مشکل نہیں ہونی سی۔ شادی میں پیسہ اتنا انوالو نہیں ہوتا۔ اچھا جی۔ مسٹر بل گیٹس، صومالیہ کی دوشیزائیں مرتی ہیں ہمارے غوری صاحب پہ۔ وہ تو سر ایسے ہی مر رہی ہیں، ادھر اللہ معاف کرے قید پڑا ہوا ہے۔ Oh, you beautiful man in Somalia. نہیں، not in Somalia, in Pakistan as well. اوکے یار، تو آدھا سے ڈرڈے میرے تھے نا مڈا پاؤ۔ ترمپورہ بورن، ترمپورہ بورن۔ اوہ گڈ۔ میں ویسے ادھر رہنے کا سوچتا ہوں، مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں ادھر رہنے کا مشکل بنے گا،
ادھر رہنے کا اس لیے سوچتا ہوں کہ ادھر کا لوگ جو ہے وہ امیر آدمی کو بڑا پروٹوکول دیتا ہے. ادھر تو مینو کوئی لفٹ نہیں کراندا, کئی یاری رکشے والے نے مینو ٹکے ٹکے مارے نے. تو ادھر یہ والا رواج نہیں ہے امیر آدمی سے متاثر ہونے والا, مگر ادھر امیر آدمی کو دیکھ کے تو بڑا متاثر ہوتا ہے, امپریس ہوتا ہے لوگ. مسٹر گیٹس, ہم آپ کے پیسے سے متاثر نہیں ہیں. اور چھاڑے یار نہ گلا دو تو تے اینکر بنیا ہویا ہے, تے پلے پلے بندے جڑے نے او مینوں اینج وینڈے رہنے, اوے سب تو امیر آدمی. نہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کے رفائی کاموں کی وجہ سے. وہ بھی ٹھیک ہے, مگر یار نال جڑی سچی گل ہے وہ کریا کرو, اس طرح نہ کریا کرو. ہے تے تسی وچوں اندرونی فقیر ہی ہو نا, تے فقیر وڈی گڈی ویکھ کے تے اچھلن لگ پیندا ہے. مولا خوش رکھے بھاگ لگے رہے, جون بچیاں دیاں جوڑیاں اللہ نے دینا ہی بہت ہے. اس طرح دی آوازاں میرے کناں تے وج رہیاں نے. اے نہ بھی کچھ کہے تے تسی سمجھ گئے ہو, شکل تو ہی سمجھ آ رہی ہے مارا آدمی کا کہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. مگر میں دیکھو یہ تو یہ جو دینے والا مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ گاڈ دیتا ہے, یہ گیٹس نہیں دیتا یا کوئی اور نہیں دیتا, یہ بندے کے واس میں نہیں ہوتا, وہ تو گاڈ دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. ویسے میں ادھر اس لیے نہیں رہتا کہ جو لوگ امیر آدمی سے یا دولت سے متاثر ہوتے ہیں ان کا اپنی شخصیت بڑا کمزور ہوتا ہے. تو یہاں کمزور شخصیت کے لوگ زیادہ ہیں, وہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے سے متاثر ہو جاتی ہیں. تو دوسرے کے اچھے کریکٹر سے متاثر ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے پیسے دولت یا گاڑی سے. اچھا مسٹر بل گیٹس, یہ بتائیں کہ آپ نے حکومت پاکستان کے جو کرونا کے خلاف اقدامات ہیں ان کی بہت تعریف کی ہے, لیکن ساتھ ہی آپ نے پولیو کے خلاف جو حکومت پاکستان کی ویری ویک, اس پہ آپ نے تحفظات کا اظہار کیا. دیکھو ہم لوگوں کو, دیکھو کرونا میں نے بتایا پاکستان نے بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا, ہر ان کا ادھر جو سٹیپ ہے بڑا اچھا ہے, اور پوری دنیا کے اندر جو کرونا کے خلاف ایک دوڑ لگا ہوا ہے وہ اس میں سب سے آگے میں سمجھتا ہوں جو ممالک ہیں کنٹریز, ان میں پاکستان بھی ہے. بڑا اچھا آپ لوگ لڑا ہے کرونا کے خلاف. بھٹو, یہ جو پرائم منسٹر ہے نا بھٹو ہے, نہیں وہ پرانے تھے پرانے. اچھا پرانے تھے, پرانے رونے کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ بڑے عظیم لیڈر سن. اوکے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر تم لوگوں نے کرونا کے لیے اتنا اچھا فائٹ کیا ہے تو وائی ناٹ اگینسٹ پولیو. پولیو میں آپ کا بڑا بری حالت ہے, آپ کو پولیو کا خاتمہ کرنا چاہیے. جب پاکستان میں پولیو کا خاتمہ ہوگا تو آئی تھنک پورے ورلڈ میں پولیو ختم ہو جائے. اور بڑا دکھ کی بات ہے, اٹس ویری سیڈ. آپ لوگ جو پولیو کے لیے عجیب تھیوریاں ادھر پیدا کرتا ہے کہ پولیو جو قطرے جیڑا پی لے گا ڈراپس پولیو کے, اور اس کے گھر اولاد نہیں ہوئے گا. کبھی کہتے ہیں کہ پولیو کا قطرہ پی لے گا تو بندہ اتنے سال وچ مر جائے گا. یار ویری سیڈ. اوہ مائی گاڈ, اتنا ترقی ہو گیا اور تم لوگ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. اچھا مسٹر بل گیٹس, یہ کرونا کی جب ویکسین آئی تھی اس وقت آپ کے خلاف بہت ساری کانسپریسی تھیریز آ گئی تھیں کہ پتہ نہیں بل گیٹس نے اس میں چپ لگا دی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے. دیکھو اس کے لیے میں صرف ایک ہی بات کروں گا آپ کے میڈیا والوں کو, اس سے زیادہ تفصیل سے میں جواب نہیں دے سکتا. یعنی اتنا پور مائنڈ ہے آپ لوگوں کا, یعنی چپ لگا کے بل گیٹس کیا کرے گا, کہتے ہیں آپ جاسوسی کریں گے لوگوں کی. ایڈی جاسوسی, ایڈی کروں گا جاسوسی, یہ تھیلے کی اوڈی کروں گا, ایڈی کروں گا, ایڈی جاسوسی کروں گا. ٹھیک, ایڈی میں کریم جاسوسی نہ چڑا لینی, یا ایڈی اگو میں باجرہ چک لینا ہے, یا تو ایڈی موٹے دی اگے میں ڈیگ دے وچوں کوڑما کاٹ لینا ہے, یا گٹھے دی جاسوسی کر کے میں کی کرنا ہے, کنسٹر سے اٹھے ریسرچ کر رہے ہیں. Oh my God! No tension. میں سوچتا ہوں کہ تم لوگوں کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ جاسوسی کیا کرے گا تم لوگوں کا. Cool down بل گیٹس. وہ cool down ہی ہے یار, ہاسات ہے. سارا دن تسی ٹھڑیاں تے بیٹھے گپاں مارے ہوندے ہو, کوئی وڈی پھوپھی دیاں گلاں سنا رہا ہے, کوئی مامے لنگڑے دیاں گلاں سنا رہا ہے,
कोई अपनी नूह दे रोने रो रहा, कोई पाशा खेडन दिया है, कोई कौड़ियां उठे थले कर रहा है, कोई लूडो दा रोना रो रहा, कोई शतरंज लेके बैठा होया है। ओदे ते तुहाडी मैं की जासूसी करनी है यार। ओ माय गॉड, मेरा हाथ गुस्से में बाहर आ गया। ए फुफो वेख लेगी इंटरव्यू ते ओ बड़ा मारेगी मैनू। हथ फटाफट अंदर कर लिया जे, विच दाने बना के रखे ने। देखो ना जिदी सोच सिर्फ दाने पुनान तक महदूद है, ओडी मैं की जासूसी करनी, यानी जासूसी करके मैं की करना कि दाने पोंडियां डाटरी क्यों फेंक दिया। वाह वाह वाह। मेरा मतलब है कि आप लोग इतना नहीं सोचता है। जिन लोगों को ये है एहसास कि हमारा जासूसी हो रहा है, हमने कोविड का नहीं इंजेक्शन लगवाना, वो ये तो सोचे यार कि तुम्हारा क्या जासूसी करना है, तू साइकिल दा चैन के में चाल लेना है, तेरा ये जासूसी होना है, या तेरा जासूसी ये होना है कि तू नालियां दी टली बजा के फटाफट काट के में वट जाना है। आप लोगों के तो यही इजादात हैं, आपने और क्या किया है। मेरा मतलब है कि आप लोगों को मैं क्या जासूसी आपकी करेगा कि मसीतो जुटी की में चोरी कर दिया, तुम लोगों का क्या जासूसी करेगा कि पानी वाले कूलर दे नाल गिलास दी संगली क्यों बजी हुई है। मिस्टर बिल गेट्स, सारी कौम ऐसी नहीं है। ये भी तो देखें कि किसी मुखय्यर आदमी ने वहां पे कूलर लगवाया भी हुआ है। वो कूलर लुवाया तो तमाशा ही लुवाया होया है ना, वो कूलर तो नहीं, वो तो तमाशा लग गया ना। उधर नाल संगलियां बनी हुई ने, नाल गिलास बने हुए ने, लोगों के आन जान वास्ते एक गिलास पानी ना उधर घरों कूलर लिया लिया के उहदे चों भर के लेके जा। यार क्या करता है यार ये ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਜਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਾਲ। ओ यार गोजिया की मैं इत्थे ग्वाल मंडी भी रह के गया। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਗੇਟ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਦੇਂਗੇ। इन्ना अमीर बंदा एवं नहीं हुंदा, बड़ा रोल खोल के हुंदा है। वाह जी तुम लोग ये ना समझो मैं से प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट के पास ही बैठा रहता हूँ। मैं सारी दुनिया फिरा और हर दुख दर्द देखा है। वो क्या कहते हैं कि दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये न समझो कि मुझको नहीं, अगो नहीं कहें। मेरा ख्याल है मेलंडा को याद कर रहे हैं। ओ यार गोली मार मलंडा नो, मलंडा दा भरा है ना जेड़ा नलका, ओनू मले च नलका छेड़ उस कमीने ने तलाक करा दी थी, पैंडे कान फाड़ के। ये जो डाइवोर्स होता है ये पूरी दुनिया के ऊपर एक जैसी वजूहात से होता है। ओदे कान पढ़े ने के एडा पैसा तेरे को ते तेनू ने देख ऐड की बर्थडे ते की दिता है गिफ्ट। तो वो लग गया नाराज। अजमत है कि बिलियनर होने के बावजूद अपने बच्चों को सिर्फ मेरा ख्याल 10-10 का नोट दिया है इन्होंने मुश्किल से। और यार बात ये है सारी दुनिया के बच्चे मेरे बच्चे हैं ना, मैं सबको अपना समझता हूं। मैं बिल्कुल, मेरे अंदर कोई इतना नखरा नहीं है। मैं बेशक दुनिया का अमीर बंदा हूं मगर मैं इंजन भी कर लेना। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। आई नो ये बलोची डांस है। क्या बात। बिल गेट्स, मुझे भी अपना बच्चा बना ले। और एंडियो एडा गिट्ठा बच्चा। चलो इसको छोड़ो, मुझे बना लें फिर। है जी, मुझे बना लें। की तेनू बना ला बच्चा? तू किसी हाथी का बच्चा ते लगना है, मेरा बच्चा नहीं लगता। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सबसे बड़ी जो नहूसत है ना हमारे माशरे की, वो ये है कि हमने ईमानदार आदमी को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया है, बेईमान इंसान को हमने ग्लैमराइज कर दिया। भाईजान, इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आए, एक छोटी सी अर्ज करना मकसूद थी। जाहिर है क्रिकेट फीवर है, PSL अपने अरूज पे है और लाहौर में हो रहा है, और हम लाहौर में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तुम्हें याद है कि चंद साल पहले हस्बे हाल पहला प्लेटफॉर्म था जिस पे ये बात की गई थी कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रैफिक की वजह से, यहाँ पे जब कोई टीम आती है, ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, तो ज़्यादा जो फोकस होता है पुलिस का या कानून नाफिज करने वाले इदारों का, वो टीमों को होटल से स्टेडियम तक पहुँचाने के लिए होता है। तो हमने ये अर्ज़ की थी कि स्टेडियम के अंदर ही है, स्टेडियम के बिल्कुल साथ ही एक होटल, 5 स्टार होटल बना दिया जाए। तो उस पर शायद अब काम शुरू करने का इंदिया दिया है
چیئرمین. یہ تو سال پہلے بھی انڈیا دیا تھا. ہاں بس انڈیا ہی دیتے جا رہے ہیں نا وہ, حالانکہ انڈیا دینے کی بجائے میرا خیال ہے کہ سیمنٹ اور سریا دینا چاہیے. نہیں تو انڈیا نہیں کہیں دکھا سکتے, یہ ہے انڈیا. اچھا ایک نئی بات اس ضمن میں یہ آئی ہے کہ شاید ہوٹل بنانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. لوگوں نے تو ظاہر ہے کہ جانا ہے اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے, پھر بھی سیکیورٹی میئرز کرنے پڑیں گے, لائنیں لگیں گی, سارے حصار بنیں گے. تو ڈاکٹر تنویر الحسن زبیری صاحب ہیں, معروف ڈاکٹر ہیں پاکستان کے, اور سوشیولوجسٹ بھی ایک بہت ہی سیریس لیول کے ہیں اور بہت خوب لکھتے ہیں. انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا ہے, باقاعدہ کیلکولیشنز کر کے کہا ہے کہ اگر اسٹیڈیم کو ہی شہر سے باہر لے جائے. یہ اس وقت میں نے کہا تھا جب آپ نے فرمایا تھا نا جی کہ ہوٹل ادھر بن جائے, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسٹیڈیم اٹھا کے لے جائیں, پر تلونڈی منہ سے لے جاؤ. ہاں نہیں بہت زیادہ دور بھی نہیں, مطلب شہر کے قریب ہو لیکن شہر سے تھوڑا باہر, بڑی آسانی ہو جائے گی. اسٹیڈیم بنا تھا یہ بھی شہر سے باہر تھا, اب شہر کے اندر آ گیا. اب شہر کے اندر آ گیا تو اس کو آگے لے جائیں کہیں, اور وہ سارے ہی مسائل کا حل ہے. اور میرا خیال ہے کہ لاہور جیسے شہر کو ایک بڑے اسٹیڈیم کی ویسے بھی اشد ضرورت ہے. ہاں اچھا, جو میرا آج کا موضوع ہے نا بھائی جان, وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس حوالے سے بھی ایک جڑا ہوا لگتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں گلی محلوں میں, بیٹھکوں میں, تھڑوں پہ, چارپائیوں پہ, گھروں کے اندر اور ذرائع ابلاغ پہ ایک موضوع جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے, جس پر بات کی جاتی ہے, جو جملہ سننے کو ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ یار کیا ہم بے ایمان قوم ہیں, کیا ہم بددیانت قوم ہیں. اچھا اپنے اپنے انداز میں لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. کچھ لوگ اس بات پہ پردہ ڈالتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یار ہم بے ایمان قوم نہیں, ساری قوموں میں ایسا ہوتا ہے, وہاں ڈنڈے کا راج ہے تو وہاں پہ بددیانتی نہیں ہے, اور وہاں پہ بھی اگر بجلی چلی گئی تھی ایک دفعہ تو یہ ہو گیا تھا, ہنگامے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے لوٹ لیا تھا, چوریاں ہو گئی تھی, قتل ہو گئے تھے, یہ ہو گیا. اچھا لیکن میرا خیال ہے کہ ہم حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں یہ کہہ کے, باقیوں سے کمپیریزن کر کے, موازنہ کر کے, ان 2-4 واقعات کا حوالہ دے کے جس میں زیادہ سے زیادہ 100 نہیں تو 200 لوگ شامل ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کا حوالہ دے کے ہم اپنی کرتوتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. معاف کیجیے گا, ہم اگر بہت محتاط انداز میں بھی بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے کوئی پبلک اوپینین کا سروے نہیں ہے, کوئی اور اس طرح کا ہمارے پاس رائے عامہ کا جائزہ نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے بددیانتی کو ناپنے کا, یہ قوم کتنی بددیانتی ہے. جو انڈیکس موجود ہیں پوری دنیا میں ان پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ان پر مباحثہ ہوتا ہے, ان پر بحث ہو سکتی ہے کہ یار یہ انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ ہم اگر دنیا کی بدترین بددیانت قوموں میں نہیں ہیں تو ہم کوئی ایماندار قوموں میں بھی نہیں شمار ہوتے. سیدھی بات ہے, سچی بات ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم دیانتداری کے راستے سے بہت زیادہ ہٹے ہوئے لوگ ہیں, ہٹی ہوئی قوم ہے. ہم ہر دوسرے شخص کو ایماندار دیکھنا چاہتے ہیں, ہر دوسرے شخص کو ایماندار دیکھنا چاہتے ہیں, نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ایک ایماندار انسان کو دینا پڑتی ہے, اور ہم اس کی جو ایمانداری کے اثرات ہیں, ثمرات ہیں, جو پھل ہے ایمانداری کا پوری قوم کو ملتا ہے, وہ تو سمیٹنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں مل جائے, لیکن ہم خود ایماندار ہونے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. جی اس حوالے سے بھی میں نے عرض کیا نا جی, سارا ملک ٹھیک کرن رہے ہیں, 6 فٹ ساڑھے کو ٹھیک نہیں ہون دے. یہ سید مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم پوری دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہیں, اس 5 فٹ کے جسم پہ انقلاب نہیں لے کے اسلام لانا چاہتے ہیں, اسلام نہیں لانا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے توجیحات کیا پیش کی ہوئی ہیں. بے ایمانی کی جو توجیحات ہیں وہ بے ایمانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ, یعنی جو آپ گناہ کرنے کی توجیح پیش کرتے ہیں وہ گناہ سے بھی بدتر ہے. سب سے زیادہ جو ہم بے ایمانی کرتے ہوئے جو توجیح پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یار اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. سب سے زیادہ جو بے ایمانی ہم کرتے ہیں کھانے پینے والی چیزوں میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیدھی پھانسی سزا ہونی چاہیے, کیونکہ آپ سلولی انسانوں کو قتل کر رہے ہیں, تو اس میں کون سی جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مرچیں چٹاں پیسی تے پھر ہی گزارا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا, اپنے وہ توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی میرے جتنے کمپیٹیٹرز ہیں نا مارکیٹ میں وہ سب یہ کر رہے ہیں. اگر آپ کے سارے کمپیٹیٹرز یہ کام کر رہے ہیں
تو آپ نہ کر کے پھر اللہ کے جو صبر کا امتحان دیتا ہے اس کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں اللہ کتنا میٹھا پھل دیتا ہے. اور اس بات پہ یقین تو کریں, آپ اللہ کو یہاں سے ایک دفعہ تسلیم کر کے دیکھیں, اللہ کی حاکمیت کو, اللہ تعالیٰ کے نظام کو یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں, بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل ایمانداری کے پیسوں سے پورا نہیں پڑتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پورا نہیں پڑتا. کبھی ہم نے وہ جو پورا پڑھنا ہے نا, پورا پڑھنا لفظ پورا کیا نہیں پڑھتا, کھانا پینا نہیں ملتا. ضروریات اتنی بڑھا لی ہوئی ہیں کہ وہ تو واقعی پوری نہیں پڑتی, وہ تو پھر حرام کے مال سے بھی پوری نہیں پڑتی. ہم پھیلتے جا رہے ہیں نا, اپنی چادر پھیلاتے جا رہے ہیں, اور ساتھ اس بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے پورا نہیں پڑتا, پورا نہیں پڑتا. موٹر سائیکل سے شروع ہوئے تھے, بلکہ سائیکل سے شروع ہوئے تھے, موٹر سائیکل پہ گئے, موٹر سائیکل سے شروع ہوئے تھے, گاڑی پہ گئے, ایک گاڑی سے دو گاڑیاں, دو سے چار, چار سے ہماری گاڑیوں کے ماڈل بڑھتے گئے. میں نے آپ کو اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا ہوا ہے نا جی, کہ ہمارے قریب ایک, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشش عطا فرمائے, ایک آفیسر رہتے تھے, تو انہوں نے 2-3 اے سی لگائے ہوئے تھے. تو ابا جی حضور ان سے زیادہ بڑے افسر تھے, تو میں نے والد صاحب سے کہا جی کہ آپ کا جی نہیں چاہتا آپ بھی اے سی شیسی لگائیں, آپ ہمیں پنکھا بھی کہتے ہیں کہ آہستہ چلاؤ. بڑی پیاری بات کی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یار میرا جی چاہنا نہ چاہنا جو ہے پتر, اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک ذائقہ ہے, آپ جیسا زبان کو لگا لیں ویسا لگ جاتا ہے. اگر آپ تیز مرچ گھر میں پکاتے ہیں تو آپ کسی گھر جائیں انہوں نے ہلکی مرچ پکائی ہو تو آپ کہتے ہیں ان کو ہانڈی پکانی نہیں آتی. اگر آپ گھر میں ہلکی مرچ کھاتے ہیں تو کسی ایسے گھر میں جائیں جہاں تیز مرچ پکی ہو پھر بھی آپ کہتے ہیں ہانڈی پکانی نہیں آتی. تو اصل مسئلہ تو اپنے زبان کے ٹیسٹ کا ہے, وہ آپ جیسا بھی لگا لیں آپ کو لگ جاتا ہے. آپ گڈی پہ گڈی والا ذائقہ لگا لیں تو گڈی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. آپ کو سائیکل والا ذائقہ لگا لیں تو, میں نے بڑے بڑے ارب پتی لوگ جو ہیں جو بہت بہت بڑی کمپنیوں کے مالک جو تھے ہمارے بچپن میں, ہم نے تو ان کو سائیکل پہ دیکھا ہوا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ہم نے ان کو سائیکلوں پہ جاتے ہوئے دیکھا. اچھا پھر جو ایک اور بڑی فضول قسم کی توجیہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ یار میں تو بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا, یار میرے گھر والے مجبور کرتے ہیں, انہوں نے اپنا حساب دینا ہے بابا, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو حرام کا لقمہ کھلاتے ہوئے اگر تمہارے ہاتھ نہ لرزیں تو سمجھ لو تمہارے اندر سے ایمان کی آخری رمق بھی ختم ہو گئی. جی جو کہتے ہیں نا جی کہ میں گھر والے مجھے کہتے ہیں یا ان کی وجہ سے کرتا ہوں, وہ یہ ذہن میں رکھے نا کہ ماں ادھر بچے کی ذمہ دار نہیں ہوگی. جب حساب لینا شروع کیا جائے گا تو ادھر ماں بچے کو نہیں پہچانے گی, بچہ ماں کو نہیں پہچانے گا, سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. اور پھر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, ایک اور تو جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بے ایمانی ہے. تمہیں بہت اچھی طرح پتا تھا بابا, تم سے تو لوگوں نے آگے سے ٹیوشن پڑھی ہوئی ہے بے ایمانی کی, تمہیں نہیں پتا تھا, تمہیں ایک ایک چیز کا پتا تھا, تمہیں بہت اچھی طرح پتا تھا. اور جان بوجھ کے تم نے جو پتا چلانے والی مشین اندر لگی ہوئی ہے نا جس کو ضمیر یا ریڈ لائٹ کہتے ہیں, وہ تم نے جان بوجھ کے آف کی ہوئی ہے, اس لیے نہیں پتا چلا, ورنہ اگر وہ ریڈ لائٹ آن ہوتی, وہ مشین آن ہوتی ضمیر نام کی, تو تمہیں پتا تھا, تمہیں سب کچھ پتا تھا کہ یہ جو میں پیسہ کما رہا ہوں. ہاں بہت ریئر ہوتا ہے جب آپ کسی راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ کراہت کے ساتھ ٹھیک ہے, کچھ ڈگریاں یا ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کے اندر یہ ضمیر نام کی چیز ہے وہ آپ کو فوراً بتا دیتی ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ٹھیک, یہ فلیکسیبل تو ہوا جا سکتا ہے, یہ سرین غلط ہے, سرین آرام ہے. سر جی کچھ لوگ تو بے ایمانی کو بے ایمانی سمجھتے ہیں ذہانت ہے. ہاں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب یہ کہنا کہ جی مجھے پتا نہیں تھا, اور اس پہ فخر کرتے ہیں. فخر کب کرنا شروع کرتے ہیں؟ جب حرام کو حرام سمجھنے چھوڑ دیتے ہیں. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی جو نحوست ہے نا ہمارے معاشرے کی, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایماندار آدمی کو اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے, بے ایمان انسان کو ہم نے گلیمرائز کر دیا, ہم نے ہیرو بنا دیا بے ایمان آدمی کو, اور ایماندار آدمی کو ہم نے بزدل تصور کر لیا. یار جس دور میں باپ کہہ رہا ہو گیا تھوڑا بھتیجا بڑی اچھی گال کرتا جی, بیٹی سوڑی گال کرتا ہے, تسی حیران ہو جاؤ, بیٹی گالی نکال کے دکھاؤ. اس دور میں آپ کیا کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ باخدا آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو اپنے بچوں کے حوالے سے یا اپنے کسی بہن بھائی کے یا اپنے حوالے سے اس طرح کی بے وقوفوں والی بات ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہی فرق ہو گئے نا. ویسے وہ مشہور بات ہے نا کہ وہ کوئی جھوٹ پکڑنے والا روبوٹ آ گیا تو وہ بندہ گھر لے آیا,
تو وہ جو جھوٹ بولتا تھا اس کو روبوٹ ایک منہ پہ تھپڑ مارتا تھا. تو وہ بچہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو روبوٹ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے. تو باپ کہتا ہے بیٹا کتنی گندی حرکت کی ہے, میں جب تمہاری عمر کا تھا نا تو جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتا تھا. روبوٹ نے ابا جان کے بھی ایک چپیٹ لگا. اچھا ایک اور توجیہ جو پیش کی جاتی ہے کہ جی اس کے بغیر کام نہیں پاکستان میں ہوتا, رشوت دیے بغیر کام نہیں ہوتا, ہم تو نیک ہو جائیں گے آگے لوگ آگے ٹھیک نہیں ہے. اچھا سسٹم میں ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے, ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اصل میں ہم آسانی کے متلاشی ہیں. ہم بینک میں بل جمع کروانے کے لیے قطار میں لگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, اور ہم اس کے لیے بھی سفارش ڈھونڈتے ہیں. ہم ہر معاملے میں ہم نے وہ جو لائنز ہیں نا جو ڈرا کی ہوئی تھی ہمارے شاید بزرگوں نے, ہمارے دین نے ہمیں کر کے دی تھی, ہم جان بوجھ کے ہم وہ لائنیں مٹانے کے در پہ ہیں کہ یار یہ بیچ میں سے نکلیں تو فری فار آل سب کچھ ہو. ہمارا معاشرہ تو ایک دوڑ میں شامل ہے کہ یار بس شروع ہو جائے, اور ہم نے وہ جو لائنز مٹائی ہیں اس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ اپریشیٹ کریں. کئی لوگ کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں جی جو ایماندار ہے اس کو کیا اپریشیٹ کرنا, اس نے اللہ سے جزا لینی ہے اپنی, اللہ اس کو ضرور جزا دے گا. لیکن اس سوسائٹی میں اگر آپ کسی سرکاری افسر کو, پولیس والے کو, کسی بھی شخص کو جو اپنے شعبے میں ایمانداری اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے, وہ بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. سچی بات ہے, اس بے ایمان معاشرے میں اگر کوئی ایماندار ہے تو بڑی مشکل سے وہ ایمانداری نبھا رہا ہے, تو اس کو ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی. آپ اس کی تعریف تو کریں. اگر معاشرہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو اپریشیٹ تو کریں کہ یار یہ بڑا ایماندار آدمی ہے. اور بے ایمان کے تو آپ آگے پیچھے پھر رہے ہو, اور ایماندار کو آپ اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. اب بالکل ٹھیک ہے, جو بیچارہ ایماندار آدمی ہے, شریف آدمی ہے, وہ تو جہاں جس ادارے میں ہو, جس دفتر میں ہو, باقی ساروں نے اس کا نک نیم ڈالا ہوتا ہے, کوئی چھیڑ ڈالی ہوتی ہے, اور چپ کر جو چاچا جا آ گیا. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ضروری تو نہیں نا کہ جو بندہ کراچی سے لاہور آئے وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے, تو اور کیا, نہاری کھائے, ہریسہ کھائے, یعنی وہ چیزیں بتانا جو کراچی میں بھی اچھی ملتی ہیں. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں پی ایس ایل کے میلے میں. جی باؤ جی یہ میلہ لاہور قلندر کا ہے, لاہور قلندر کپ لے کے جائے گا, ورلڈ دیکھے گا, لاہور قلندر ون کرے گا. اور چھوٹے ملتان سلطان, او یار ٹھیک ہے بھائی, سلطان کے سب ٹھیک ہے لیکن سرفراز دھوکہ نہیں دے گا, لیکن مقدر دھوکے دے رہے, کوئی بات نہیں. پشاور زلمی کا میلہ یہ دھن دا تا 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 دھن تا دھن تا 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 دھن تا دھن. تیسرے نمبر پہ چلے گئے آپ. کوئی بات نہیں, آگے آ جائیں گے, پھر آ جائیں گے. اسی بات کے تو پنگڑے پہ اڑے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ دیکھیں یہ 2 نمبر پہ ہے, 1 نمبر پہ آئے گا لاہور قلندر ون کرے گا, ون کرے گا, ون کرے گا. جو مرضی آپ کہتے جائیں, اس وقت پہلے نمبر پہ تو وہی ہے جو وزن میں بھی پہلے نمبر پہ جیتے رہے. بریک لگائے, یہ ہمارے مہمان خاص کو کیا ہوا ہے؟ یہ مہمان خاص ہے یہ؟ ہاں کون ہے یہ؟ کیا ہوا ہے بھائی جان ذرا یہ کیا کیا ہوا ہے, چہرہ کیوں چھپا رہے ہو؟ خوش نہیں ہوا بھائی, گرمی لگ رہی ہے, گرمی لگ باؤ رہی جی ہے. کراچی ٹیم کے سپورٹر ہیں, کراچی ٹیم کے. او بھائی آپ اس میں بات کرو, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بات ہم ہی پہ کرے گا, اپنی بات کر لو. اور یار ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں نا کہ جو بندہ کراچی سے لاہور آئے وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے, تو اور کیا, نہاری کھائے, ہریسہ کھائے, یعنی وہ چیزیں بتانا جو کراچی میں بھی اچھی ملتی ہیں. کوئی مینار پاکستان کا نام لے لو, شاہی قلعے کا نام لے لو. بھائی جان دیکھیں غصہ کرنے کی والی بات نہیں ہے, اب آپ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں, جہاں مرضی گھومیں, ویلے باغوں میں. میرا خیال یہ ٹورنامنٹ سے باہر ہوئے ہی اس لیے کراچی کنگز, انہوں نے لاہور گھومنا تھا, یہ فری ہو کے لاہور گھومنا چاہتے تھے. ہاں بھائی ہم تو آئے تھے لاہور گھومنے کے لیے, لاہور کی سڑکیں وڑکیں ذرا اچھی ہیں کراچی سے, ہم نے کہا ذرا دیکھا. لیکن پھر بھی 8 میں سے 8 میچ ہی ہار گئے. ارے بھائی یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ڈینگے مار رہے ہیں, حالانکہ ڈینگ ان سے بچتی نہیں ہے. لاہور قلندر اور کیا, یہ پچھلی دفعہ ان کی حالت کیسی تھی؟ ہاں پچھلی بار ان کی حالت آپ کے والی تھی. آپ کے والی ضرور کہنی ہے, سیدھی بات کرو بس. پچھلی بار لاہور قلندر مسلسل 8 میچ ہارا تھا, اس دفعہ آپ 8 ہار گئے. 8 کو 8 سے 8 ہوتی ہے, یعنی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ہم تو خیر کسی وجہ سے ہار گئے. کیوں؟ ابھی میچ شروع نہیں تھے ہوئے, بڑی خالہ کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد چھوٹے ماموں بیچارے گر گئے سیڑھی سے, بھتیجے نے صابن کھا لیا, چھوٹا بھائی میٹرک سے فیل ہو گیا,
लेमन सोडा में नमक डाला वो साली उबल गई। हमें तो टेंशनें ले गई, वरना खिलाड़ी तो अब भी हमारे सबसे आले आए। ओ भाई वो जो कुछ हुआ वो तो घर में हुआ, आप तो मैदान में आ रहे हैं। ये बात है। सारी दुनिया ने देखा है बाबूजी आपकी हार को, आज जीतेगा लॉर्ड कलंदर। ओ भाई लाहौर कहना नहीं आता, लॉर्ड कलंदर। लाहौर कहना तो पहले सीख लो, फिर जीत भी लेना। और भाई मियां हम लाहौर भी वैसे ही कहते हैं जैसे कराची कहते हैं। ओ भाई अपना लाहौर अपने पास रख, अलग हट। आज तो ले दे गए ना तुम्हें, बेशक सारे मैच हारे। आज की बता, ईब के बता आज क्या हुआ। जुनैद साहब ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम तो कराची वालों की तरह पेंचर नहीं हो गए, कम से कम 3 मैच तो जीते हैं हमने। और भाई हमारे लड़कों को तो मुल्तान के बुजुर्गों की दुआएं हैं, देखा आज भी कैसा मैच जीता है। कप लेके जाएगा लॉर्ड कलंदर, शहनशाह फरीदी कप्तान है उसका। ये मुझे कप्तान से याद आया, आपके कप्तान ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी जुनैद साहब, वो वहाब रियाज ने जो रिकॉर्ड काम किया है पीएसएल में। हाँ, पीएसएल में 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले वहाब रियाज पहले बॉलर बन गए। ओ यार हम क्या करें, 100 विकेटें पूरी हो गई हैं तो कौन सा उसे मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा। हमारा भी अल्लाह के फजल से बाबर आजम नंबर 1 आदमी है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में नाम है इस वक्त उसका। अब उसके साथ ही नहीं साथ चले तो क्या करे वो बेचारा। अकेला आदमी तो फिर सिर्फ बाथरूम में ही जा सकता है भाई। शुक्लैन मुश्ताक भाई ने कैसा कहा, उन्होंने कहा ये बाबर आजम चांद है, चांद। इस वक्त बदली आगे आई हुई है, बदली हटेगी तो चांद फिर निकलेगा। और भाई जो मर्जी हो, इस पीएसएल में तो नहीं निकलता। लॉर्ड कलंदर, लॉर्ड कलंदर, लॉर्ड कलंदर, लॉर्ड कलंदर। भाई पहले ही ना डांस कर करके थक जाना, अभी अगर कप मिल गया तो वो भी घर लेके जाना है। ये ना हो कप ले जाने के लिए फिर पिकअप करवानी पड़े। आपने तो इतने मायूस हो गए कि आपने शूज भी उतार दिए। जुनैद भाई जब टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए तो फिर बूटों में रहने का क्या फायदा। हमने सोचा बूटों से भी बाहर हो जाए। तो बाकी मैच तो खेलने हैं, नंगे पांव खेलेंगे। नंगे पांव इससे बेहतर है खेलने। असल में तो जुनैद भाई हमें लाहौर की आबो हवा रास नहीं आई। नहीं तो जो कराची में मैचेस हुए हैं वो आपने वर्ल्ड कप जीत लिया था उन दिनों में उधर जरा वेदर खराब रहा है। बहरहाल पैसे तो इतने लिए हुए इन खिलाड़ियों ने, टूर्नामेंट खत्म हो ले इनसे घर के काम ही करवाऊंगा। मैंने तो कह दिया भाई टूर्नामेंट खत्म होता है तो मैंने घर में रंग रोगन शुरू करवाना है। जुनैद साहब ये पीएसएल का कप पेशावर ज़ल्मी लेके जाएगा इंशाल्लाह, और चप्पल कबाब की दावतें उड़ेगी यहाँ। हाँ, ये जगह तो बहुत छोटी है यार। देख लें गुजारा ही है। मेरे भाई ये आपके चप्पल कबाब के लिए हमने आज से ही चप्पल पहन ली। दावत में ना हमें भूल जाइएगा। ये 2-4 चप्पल कबाब ही बचने हैं इस दफा में। कप लॉर्ड का और उसके बाद सीढ़ी पाए मैं खिलाऊंगा। ओ भाई पाए में से मिख निकालने वाली चम्मच। अभी से बड़े बोल बोलने शुरू हो गया तू तो। हम भी अल्लाह के फजल से कप लेके गए हुए हैं, कभी बड़ा बोल नहीं बोला। ये ना कहे, आपने तो बहुत बड़े बड़े बोल बोले हुए हैं यार। वो निकल गया एक आध दफा, बस माफी कर दो अब। और भाई जो मर्जी दावे करते रहो, कप सिर्फ मुल्तान सुल्तान का है। और जब मुल्तान सुल्तान जीतेगी और मेरी तरफ से फिर यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा, अपनी तरफ से मैं खुद खाना खाऊंगा। भाई मेरे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोयटा ग्लेडिएटर इतने भी पीछे नहीं कि आगे ना आ सके। आप यकीन करना जब ग्राउंड में वीवन रिचर्ड होता है हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है। ओ ठीक है भाई, वीवन भाई भी अच्छे हैं मगर वसीम भाई भी हमारे किसी से कम नहीं है। वो तो आजकल उनको जरा मॉडलिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है। और न ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया में एक ही हुआ है वसीम अकरम। स्विंग का सुल्तान भी फिर वसीम भाई को ही कहा जाता है। बस बाबूजी मिठाई मंगा ले, कप लॉर्ड कलंदर का मिठाई मंगा ले। भाई ओ मिठाई पे बैठने वाले परिंदे, खत्म होगा ना जब तो फिर देखेंगे क्या होता है। और भाईजान खत्म भी हो जाएगा तो आप तो किसी खाते में नहीं है ना। नहीं तो पंगा लेने में क्या हर्ज है। वैसे तो सारी टीमें पाकिस्तान की हैं, अपनी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो लाहौर आए मैच देखने के लिए कि लाहौर भी अपना ही है। पर अगर कोई भी जीते, जीत तो पाकिस्तान क्रिकेट की होगी असल में। और क्या। पाकिस्तान नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अवान जी एक ऐसे शख्स थे जिनसे किसी भी उनके इर्द गिर्द के दोस्त को, उनके हल्का अहबाब में किसी को कभी उनकी वजह से नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे उन्होंने मोहब्बत, इंतहाई
दुख और गम का दिन है हमारे लिए। हमारे बड़े ही प्यारे साथी बहुत देर हमारे साथ यहाँ हस्बे हाल में काम करते रहे एज रिसर्चर, और बड़े ही प्यारे थिएटर के राइटर, डायरेक्टर और ख़ुद एक्टर भी बड़े अच्छे, जनाब जाहिद अवान साहब, जो अवान जी के नाम से बड़े जाने जाते थे, मारूफ थे, वो कल अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो गए, अल्लाह पाक के पास चले गए। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े ही नफीस आदमी थे, जाना तो है ही सब ने, मगर जब इस तरह का कोई अच्छा इंसान जाता है ख़ास तौर पे, तो वो बड़ा दुख दे जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अवान जी एक ऐसी शख्सियत थे, ये दुनियावी काम शाम और फ़न और ये वो तो एक तरफ करें, अवान जी एक ऐसे शख्स थे जिनसे किसी भी उनके इर्द गिर्द के दोस्त को, उनके हल्का अहबाब में किसी को कभी उनकी वजह से नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे उन्होंने मोहब्बत की, बड़े अच्छे मूड में रहते थे। अब बड़े अच्छे मूड में रहते थे, जूनियर्स के भी दोस्त थे, सीनियर्स के भी बड़े दोस्त, और अपने हम असर जो हम लोग थे, हमारे चूंकि वो हम असर थे, उम्र में बड़े थे हमसे, हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, हमने भी सारी ज़िंदगी उनका बड़ा अदब किया है और बड़ी मोहब्बत उनसे की है, चूँकि वो थे ही मोहब्बत के काबिल। तो ऐसा शख्स जो होता है ना जी, वो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। वो जाते हुए जब उसकी याद आपको आती है और आप उसका माजी देखते हैं कि क्या हालात रहे हमारे, तो वो आपको बहुत कुछ रियलाइज करवा जाता है, बड़ी बड़ी अच्छी बात आपको याद करवा जाता है, बावर करवा जाता है कि ऐसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये 10-15 दिन पहले उनसे बात हुई मेरी, तो हाँ बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास थे। फिर 5-6 दिन पहले उन्होंने बताया कि मैं अस्पताल में हूँ, 5-6 दिन से हूँ। मैंने कहा भी तो आपसे, हाँ कुछ आपसे जब बात हुई उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं आ गया, वो कोई जख्म हो गया था कमर पे और उसकी वजह से मुझे आना पड़ गया। उन्होंने मुझे दाखिल कर लिया और फिर वो वहाँ से उन्होंने स्किन को काटा उनकी, और ये वो फैलता गया बड़ी तेजी से, शुगर पेशेंट से। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक नफीस और उम्दा इंसान होने के साथ साथ जो अवान जी का खासा था एक फनकार की हैसियत से, वो अच्छी जुमलेबाजी थी, लफ्जों से मिजाज पैदा करने वाले इतनी खूबसूरती के साथ मैंने बहुत कम लोग हमारे साथ ही होते थे। लफ्ज से बात निकालना, लफ्ज से लफ्ज निकालना, ये उन पे खत्म था। काफी अरदीफ मिलाना, और फिर थिएटर ड्रामा उन्होंने बहुत अच्छा। हस्बे हाल के कुछ स्किट्स में भी वो आते रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को याद होगा, सामने स्क्रीन पे भी आए हैं। बड़ा बेहतरीन ड्रामा लिखा हुआ है, और बड़े प्यारे राइटर थे, बड़े ज़हीन आदमी थे, बहुत उम्दा आदमी थे। हमारे साथ रिसर्चर के तौर पे भी काम करते रहे हैं। और फिर उनको हार्ट की तकलीफ हो गई जब इधर ही थे, तो वो 3-4 स्टंट उनके पड़े। अच्छा उस वक्त भी मुझे ये याद है तो वो लापरवाही थी उनकी, क्योंकि थोड़ा सा हो रहा है। तो हम लिफ्ट से ही उतर रहे थे, तो आपने वो कह रहे मेरी तबीयत खराब हो रही है, आपने कहा फौरन डॉक्टर पे। हाँ, वो तो चैनल की वजह से हमने फौरी तौर पे उनको चैनल के थ्रू उनको अस्पताल में फौरन पहुंचाया, और वो उनके एंजियोप्लास्टी हो गई। तो अपना बाद में वो बीमारी की वजह से हमारे शो से दूर भी हो गए थे, मगर उनसे राब्ता रहता था। तो बाद में ये करने लगा था कि मैं कल सोच रहा था कि कितनी तेजी के साथ इनकी बीमारी जो है इन पे हावी हो गई, और ये वो। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ जब मैं याद कर रहा था उनकी हिस्ट्री को, जुनैद हुआ ये है, हम अब अक्सर ये सुनते हैं कि भाई अब तो बीमारी एकदम आती है, फैल जाती है, ये वो। ऐसा नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमने अपनी जिंदगी मसरूफ इतनी कर ली हुई है कि जब वो बीमारी अरूज पे आ जाती है तो फिर हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं या उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। पहले मैं अर्ज करता हूँ, अक्सर ये दोस्तों में भी और हस्बे हाल में भी 1-2 दफा बात की है कि हमने तो अपने बचपन में ये देखा हुआ है कि कोई भी शोबे का बंदा है ना जी, वो डॉक्टर है या ट्रांसपोर्टर है या शॉपकीपर है या कोई अफसर है, सरकारी ओहदे पे है, हर शख्स जो है वो 4-5 बजे फारिग हो जाता है। वो घर आके तो सारे मोहल्लेदार एक दूसरे को मिलते थे, बैठते थे, गपशप करते थे रात तक जी। तो उसमें मेरा अपना ख्याल ये है, जैसे मैं अवान जी मेरे चूंकि मोहल्लेदार भी थे, तो मैं सोच रहा था कि यार हमारा वो पार्क सा था सामने घरों के, तो उधर सारे बैठे होते थे, उधर डॉक्टर साहब, डॉक्टर शरीफ साहब हमारे मोहल्ले में बड़े मारूफ आदमी, हमारे वो अंकल भी हैं, तो वो भी थे।
تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا تھا, کوئی بھی ذرا سی بھی تکلیف, تو وہ چونکہ روز تو ملتے تھے, ایسے ہی چاچا جی ہے کی ہوا ہے, او تیرا بھلا ہو جائے, انہوں دیتے ہیں لا بھائی نہ لے گولی کھا لے, چلو وہ ادھر ہی ختم ہو جاتا تھا کام. اب ہم, میرا خیال ہے کہ وقت اپنے لیے نہیں نکالتے, اور اس وقت نکالتے ہیں جب پٹھا بیٹھ جاتا ہے, جب بیماری پھیل جاتی ہے یا عروج پہ چلی جاتی ہے یا خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے, ہم اس وقت اپنے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں, دوسرے کے لیے تو چھوڑ دیں. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ 10-15 دنوں میں یہ کیا ہوا ہے. شوگر تو تھی ایوان جی کو بڑی دیر سے تھی, یہ میرا خیال ہے کہ یہ 15 دن کا معاملہ نہیں تھا, چونکہ کل ان کے ادھر بیٹھے ہوئے ان کے جنازے کے اوپر ہمارے بڑے پیارے ایک دوست ہیں وقار بھٹی صاحب, پولیس آفیسر ریٹائر ہیں اور بڑے ایماندار اور بڑے پیارے آدمی جی, وہ ایوان جی کے بڑے کلوز تھے. تو میں ان سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ ان کے والد صاحب بھی پولیس آفیسر تھے اور میرے والد صاحب بھی, تو وہ ہمارے بھائی ہیں ایک طرح کے. تو بھٹی صاحب نے بتایا کہ یہ اسے زاہد کو کمر کے اوپر ایک زخم سا چھوٹا سا کافی دیر سے تھا, تو اس پہ خود ہی یہ کوئی ٹیوب شیوب لگا لیتا تھا. وہ زخم جو ہے وہ اس قدر تیزی سے پھیل گیا کہ وہ سارے جسم کو ہی لے گیا. وہ یار یہ خدا کے واسطے آپ کیوں گھر میں ہی کوئی کریم سی پکڑ کے تو لگا لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں ڈاکٹر کو دکھا رہے کہ یہ کیوں ہے اتنے عرصے سے. سو ہم لوگ جو ہے نا جی, ہم نے اپنی طرف توجہ دینا بالکل چھوڑ دی. ہم لوگ بالکل نہیں یہ دیکھتے کہ یہ تھوڑی سی جو تکلیف ہے, یہ دانت کا چھوٹا سا زخم یا منہ کے اندر یہ جو چھوٹا سا. اسی طرح ہمارا ایک دوست فیضان, وہ بھی ہمارا بڑا پیارا دوست تھا اور فنکار تھا, وہ بھی ایک دم سنا جی کہ وہ اسے منہ میں کینسر ہو گیا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اب لا علاج ہے, اتنا پھیل گیا ہے. یہ سگریٹ اور پان اور نسوار استعمال کرنے والوں کو جتنا مرضی سمجھا کے دیکھ نہیں, وہ تو ایک طرف نا جی, وہ بات تو میرا مطلب ہے کہ اس نے کیوں نہیں اس وقت بھائی فوراً توجہ دلائی, یا کیوں نہیں ڈاکٹر پہ پہنچا جب اس کو چھوٹا سا کوئی زخم تھا. فرسٹ سٹیج پہ نہیں بتایا, فرسٹ سٹیج پہ کیوں نہیں بتایا, لاسٹ سٹیج پہ کیوں گیا ڈاکٹر کے پاس جب ڈاکٹر کہہ رہے لاسٹ سٹیج ہے. بالکل. اچھا وقت کیوں نہیں رہا؟ وقت اس لیے نہیں رہا کہ خواہشات کا ہم نے پورا ٹوکرا ہمارے اپنے ساتھ لا دیا. یہ میں نے آگے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے گھروں میں جب جو لوگ 5 بجے کے بعد فارغ ہو جاتے تھے, ان کی خواہشات کیا ہوتی تھی؟ میں نے بچے کی شادی کرنی ہے, میں نے بیٹوں کو پڑھانا ہے, پیسے بچ گئے تو حج کرنے جانا ہے. 3 کے علاوہ چوتھی خواہش کسی بھی باپ کی مجھے نہیں یاد. اب رات جب ہم بیڈ پہ گرتے ہیں تو ہم پھر کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کام بھی نہیں کیا, ادھر بھی نہیں گیا, یہ بھی نہیں کیا, فلاں جگہ بھی نہیں پہنچا, یہ نہیں کر کے آیا. او یار خدا کے واسطے بڑی چھوٹی زندگی ہے. اتنا مجھے دکھ ہوا ہے کل ایوان جی کا بیچارے کا, اتنا نفیس آدمی تو اپنی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی. ایوان جی کا وزیر, وہ مجھے ڈرامہ یاد آیا ونڈرفل میں, وہ دیگ پکانے والے بنے ہیں تو وہ ہنستے ہیں نا, ہنستے ہیں. یہ جو جیا کا کردار ہے نا اس میں ایوان جی نے یہ ہم نے اس میں کیا تھا, ونڈرفل میں. ونڈرفل میں یہ وہ کیا تھا, وہیں سے متاثر ہو کے ہم نے یہ یہاں پہ یہ کریکٹر بنایا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یار اپنی طرف خدا کے واسطے وقت نکالیں, اپنی خواہشات کو سمیٹیں. بڑی تھوڑی زندگی ہے, اپنی طرف توجہ دیں. بڑے بڑے قیمتی شخص ایوان جی جیسے بے ایسے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. اتنا دکھ ہوا ہے کہ یار یہ کتنا بڑا لاس ہے اور کتنی جلدی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے بیگم بچوں کو, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ, اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ, ضد پہ ہو تو ہٹ جاؤ. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.